السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ ان آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کا پیچھا مت کرو، بے شک سماعت، بصارت اور دل سب کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا۔ اور زمین میں اترا کر مت چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ نہیں سکتے، اور یہ تمام چیزیں ان کی برائی اللہ کے ہاں ناپسند ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت میں سے، آپ کے رب نے حکمت میں سے آپ پر وحی کی ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنائیے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ راندہ درگاہ۔ تو قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی ہمیں وہ باتیں بتا دی گئی ہیں جو ہمارے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق ذکر کر دیے ہیں قرآن کریم میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا دیا ہے، اور یہ فرما دیا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو برے اخلاق ہیں جو کہ معاشرے میں انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں اور اللہ کو ناپسند ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں، ان کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ وہ اعمال مت کرنا، اس لیے کہ یہ چیزیں کسی طور پہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہیں، حرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں، اور یہی اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہیں، جیسے کہ اس آیت میں بھی فرمایا گیا۔ اور یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انتہائی ناپسند ہے۔ تو اسی لیے جو ان اخلاق میں جو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں بھی جن کا ذکر کیا گیا اور احادیث میں بھی ان کے بارے میں بتا دیا گیا، سب سے اہم چیز جو اللہ تعالیٰ جس کو بالکل پسند نہیں کرتے وہ ہے غرور کرنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھنا، اپنی بڑائی ہر وقت بیان کرتے رہنا، جبکہ تکبر صرف اللہ کی علامت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے قرآن کریم میں کہ المتکبر کہا ہے، تو یہ اللہ کو ہی زیب دیتی ہے یہ صفت، کسی انسان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ تکبر کرتا پھرے، اتراتا پھرتے رہے، اکڑتا رہے۔ جیسے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، نہیں تو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو، تم اتنے ہی رہو گے جتنے تم ہو۔ اسی لیے پھر یہ چیز کسی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ زمین پر اترا کر مت چلو، بے شک اللہ تعالیٰ اس طرح اترانے والے، اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ ہی کو زیب دیتی ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ کہیں وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر، کہیں اپنے منصب کے بل بوتے پر، کہیں اپنے جاہ و نسب کے بل بوتے پر یہ کہے کہ میں ہوں اصل، اپنی بڑائی بیان کرتا رہے، اکڑتا رہے، ہر جگہ اپنے لیے اس کو وہی VIP موومنٹ چاہیے۔ تو یہی اکڑاہٹ، یہی غرور، یہی تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔
اللہ کی نظر میں وہ انتہائی ذلیل شخص ہے۔ جتنا وہ بڑا ہونا چاہتا ہے اتنا ہی اللہ اس کو ذلیل کریں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اسی لیے فرمائیں کہ الاختیال الذی یبغض اللہ عز وجل الاختیال فی الباطل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اترا کر چلنا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جو کہ باطل جگہ پر ہو، غلط جگہ پہ اکڑ رہا ہو انسان اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ انہ لا یحب المستکبرین، کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا جو کہ تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اور پھر اسی تکبر کی سب سے جو بری حالتیں ہیں، سب سے قبیح حالتیں ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں۔ فرمایا کہ 4 قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص البیاء الحلاف، وہ دکاندار، وہ سوداگر، وہ تاجر جو قسمیں کھا کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے، اللہ کا نام لے کر اپنی تجارت کرتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، تو یہ ایک شخص جس کو اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ والفقیر المختال، کہ وہ شخص جو ہے تو فقیر ہے، مسکین ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اکڑ کر چل رہا ہے، اس کے باوجود اس میں اتراہٹ ہے، اس لیے کہ جہاں پہ کوئی وجہ ہو تب تو اس کو لوگ دیکھ لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو شخص جس کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ جاہ و جلال ہے، نہ منصب ہے، اس کے باوجود اس طرح وہ اکڑ رہا ہے صرف اپنی بدماشی بیان کرنے کے لیے، محلے میں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، تو وہ اپنی غنڈہ گردی میں ہی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ تو فرمائیں کہ یہی وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ تیسرا شخص وہ شیخ الزانی، وہ بڈھا بدکار جو کہ بڑھاپے میں ہوتے ہوئے بھی اس کو اللہ یاد نہیں آتا، اس کے باوجود وہ اسی بدکاری میں، اسی غلط کاموں میں ہی لگا رہتا ہے، کہیں وہ کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے، اور یہی چیز جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ کوئی نوجوان کرتا ہے تو اس کی وجہ ہے، لیکن یہ شخص جو بڑھاپے کو جا رہا ہے اور بڑھاپے میں وہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے قریب ہے کہ موت کب آ جائے، لیکن یہ شخص اتنا بدبخت ہے کہ اس کے باوجود اس کو ہوش نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور اپنی اسی بدکاری میں، اسی فحاشی میں، عریانی میں، بے حیائی میں ہی لگا رہتا ہے، چاہے وہ کسی سے ہو، نوجوان سے ہو تب بھی وہ ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت سزا رکھی ہے، اور اسی طرح بوڑھا ہو تو اور زیادہ وہ خطرناک ہے کہ لوگ اس سے کچھ بہتر محسوس کریں گے، لیکن وہ اپنی عادات میں اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس کو بھی شرم نہیں آتی ہے۔ اور چوتھا وہ شخص فرمائیں کہ والامام الجائر، ظالم حکمران، چوتھا وہ شخص ہے، وہ حکمران جو ظلم کرتا ہو، زیادتی کرتا ہو، وہ اللہ کو بالکل ناپسند ہے، کہ ایسے ظالم حکمران جو اپنی رعیت میں عدل و انصاف نہیں کرتے، جو ان کے حقوق نہیں ادا کرتے، جو ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے، جو امن و امان قائم نہیں کرتے، جو صرف اور صرف پیسے کی فکر میں ہے کہ کتنا ٹیکس جمع ہوگا، کتنے پیسے حاصل کریں گے، تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کہ جو بھی وہ ظلم کریں گے یقیناً وہ ظلم ان کے سامنے آئے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسے ظالم کھڑے ہوں گے، اس کے مقابلے میں وہ حکمران جو کہ عدل و انصاف کرتے ہیں، عادل ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بتا دیا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ بتایا کہ ان 7 لوگوں میں سے ہیں، ان 7 لوگوں کو جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، ان میں سب سے پہلا شخص وہی ہے الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران۔
تو اگر یہ حکمران صحیح معنی میں عدل و انصاف کرنے والے ہیں تو یقیناً ان کو وہ مقام ملے گا، اور اگر نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے بہت سخت سزا ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو دی جائے گی۔ تو لہذا وہ یہ 4 قسم کے لوگ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ ان کے لیے ہی پھر وہ اللہ کی ناپسندیدگی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے اس کے لیے نہ تو کوئی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم فرماتے ہیں، نہ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ انتہائی سخت ہے۔ اور یہ بھی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا، سختی سے آپ نے فرما دیا ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی کبریائی ہے، تکبر ہے، غرور ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے پھر ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بڑائی آ جائے، کسی قسم کی کوئی غرور کی بات آ جائے، کسی قسم کا کوئی تکبر آ جائے، تو یہی چیز پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اسے اسی حدیث میں فرما دیا ہے کہ ذرہ برابر بھی، جب ذرہ برابر بھی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی خطرناک ہے، جس طرح کے بعض لوگ ذرا سی بات میں فوراً ہی اپنے آپ کو آسمان تک لے جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہمیں حدیث میں ملتی ہے وہ ہے انسان کی وہ کنجوسی، بخل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پہ یہی فرمایا ہے کہ 3 قسم کے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، اللہ کے ہاں انتہائی وہ مبغوض ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ فرمایا کہ ملک کذاب، جھوٹا حکمران، وعائل مستکبر، اور تکبر کرنے والا فقیر، وغنی بخیل، اور کنجوس مالدار۔ یہ وہ 3 ہیں جو کہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں اس حدیث میں جو فرمایا گیا ہے۔ تو پہلا جیسے کہ ہم پچھلی حدیث میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ملک کذاب، کہ جو خود بھی جھوٹ بولتا ہے، اپنی رعیت کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے والا، وہ اللہ کے ہاں بالکل ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف کوئی رحمت کی نظر نہیں کریں گے، کوئی نظر کرم نہیں ہوگی، کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ اور دوسرا وہی شخص جو کہ فقر و فاقہ میں بھی غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے اور میرے پاس وہ ہے، حالانکہ پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسرا شخص وہی فرمائے کہ وہ غنی بخیل، اور وہ مالدار، پیسے والا، لیکن ایک ایک پیسے کو وہ دانتوں سے دبا کے رکھتا ہے، اپنی تجوری میں رکھتا ہے، اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا ہے، ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا، نہ کہیں اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے گھر والوں پہ، نہ اپنے بچوں پہ، نہ اللہ کی راہ میں دینے والا ہے۔ تو یہی وہ انتہائی بخیل قسم کا آدمی ہے، کنجوس قسم کا آدمی، کہ جس میں کسی قسم کی کوئی بھی انسانیت نہیں ہوتی۔ کوئی مر بھی رہا ہو تو وہ اپنی جیب ڈھیلی نہیں کرے گا، اس میں سے کچھ نہیں نکالے گا، اس لیے کہ اس کے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ تو یہی وہ بخیل لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اور ایک اور جس میں یوں فرمایا کہ شر ما فی الرجل شح ہالع، کہ سب سے بدترین صفت جو کسی بھی انسان میں ہو سکتی ہے وہی اسی قسم کا وہ بخل، کنجوسی، کہ مال کی محبت بھی ہے اور کنجوسی بھی ہے، تو یہی چیز انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ ان ابخل الناس من بخل بالسلام، کہ سب سے زیادہ کنجوس وہ شخص ہے جو کہ سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرتا ہے۔ ان کو سلام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، کہیں جائیں کسی سے ملیں تب بھی کوئی سلام نہیں ہے۔ لوگ مجھے سلام کریں، میں کیوں سلام کروں؟ یہی تو تکبر ہے، یہی تو غرور ہے۔ ایک مسلمان معاشرے میں جو ایک دوسرے کو سلام کیا جاتا ہے، جبکہ ایک مسلمان معاشرہ ہے، سارے اس میں کوئی غیر مسلم نہیں ہیں، سب مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی ہم سلام کرنے میں بخل کا عمل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، سلام نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان معاشرے کی علامت ہے کہ اس میں ہر شخص دوسرے کو سلام کرتا ہے۔
اور اسی طرح آپ نے بخیل ایک اور شخص کو بھی بخیل کہا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی، اور وہ بھی بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ درود نہیں پڑھتا، درود نہیں بھیجتا۔ یہ تو ہماری عام عادت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہم نام نامی لیتے ہیں لیکن درود نہیں پڑھتے۔ میں پڑھ رہا ہوں لیکن پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اپنی زبان ہلائی ہوگی۔ یہی تو کنجوسی ہے، یہی وہ کنجوس ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجوس کہا ہے، کہ اتنا بھی نہیں ہے اس کے ہاں کہ جب میرا نام آئے تو درود بھیج دے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ حکم اللہ نے دیا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں اس بات کا بالکل احساس نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ہم درود پڑھیں، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ کہتے یہ ہے کہ ہم بہت ہی عاشق رسول ہیں، بہت ہی محبت کرتے ہیں۔ کہاں ہے یہ محبت؟ صرف باتونی ہے، باتوں کے لحاظ سے ہے، لیکن عملاً کوئی محبت کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ صرف دکھانے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن عملاً ہمارے ہاں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات وہی بے حیائی ہے، بے حیائی، فحاشی، یہ چیز جو پوری طرح ہمارے معاشرے میں چھا چکی ہے۔ انہی ٹی وی کے مختلف چینلز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ چیز اتنی بڑھ چکی ہے کہ پورے معاشرے میں یہ چیز پھیل چکی ہے۔ اور کس طرح آپ کو دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ یہ خبریں بھی سنتے ہیں کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک تو ان کے ساتھ ریپ کرنا اور پھر اسی کا گلا گھونٹ کے مار دینا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ جو فحاشی، بے حیائی اور عریانی بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ خواتین کو بھی کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کس لباس میں ہیں۔ مسجد میں بھی آنا ہو تو ان کو ہوش نہیں ہے کہ ان کے سر پہ دوپٹہ ہے یا سر پہ چادر ہے یا کوئی لباس صحیح پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو کہ معاشرے کو برباد کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں، تباہ کرتی ہیں۔ معاشرے میں کسی قسم کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے، اور وہاں پہ ہر شخص اسی میں ہے کہ کوئی نہ کوئی وہ چسکا لے لے، مزہ لے لے۔ اسی لیے سختی سے اس کو منع کیا گیا۔ قرآن کریم نے بھی ہی فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ہمارے جتنے بھی چینلز والے ہیں، سوشل میڈیا والے ہیں، جو بہت شوق سے بالکل ہی برہنہ اور عریاں تصاویر شائع کرتے ہیں، اس قسم کے اسکینڈل بناتے ہیں، اس قسم کا جھوٹ نشر کرتے ہیں، یہ سب اسی میں ہے کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے لیے کیا عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ عذاب علیم، یہ اللہ نے ایسا نہیں کہہ دیا ہے، یہ ہو کر رہے گا ان لوگوں کے لیے جس طرح معاشروں کو تباہ کرتے ہیں، بے حیائی اور عریانی وہاں پر نشر کرتے ہیں۔ تو یہی چیز انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ نوجوان نسل جو اسی پہ ہی پرورش پا رہی ہے، اب وہاں پہ کوئی کسی قسم کی شرم و حیا نہیں ہے، سب ختم ہو چکا ہے۔ خواتین میں خاص طور پر کسی قسم کی شرم و حیا کی بات ہی نہیں ہے۔ وہی ہمارے ٹی وی چینلز پہ نشر کیا جاتا ہے، وہی دکھایا جاتا ہے، اور وہی لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے۔ اور دوسری، جیسے میں نے عرض کیا کہ سوشل میڈیا پہ ہر قسم کی یہ بکواس ہمیں ملتی ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی فحش بات بالکل نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اس کو پسند فرماتے تھے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی فحش گفتگو ہو،
کوئی بھی حتیٰ کہ کوئی ایسا کلمہ جس میں کوئی بے حیائی کا تصور آ رہا ہے آپ کی زبان سے نہیں نکلتا تھا۔ تو جب آپ کا اتنا زبردست نمونہ ہمارے پاس ہے، لیکن یہی مسلمان کہلانے والے لوگ یہی بے حیائی کا پوری طرح پرچار کرتے ہیں، پوری اشاعت کرتے ہیں، پوری طرح نشر کرتے ہیں، تاکہ یہ معاشرہ بالکل ہی ننگا معاشرہ بن جائے، کوئی شرم نہ ہو، کوئی حیا نہ ہو۔ یہی چیز جو ہے انتہائی خطرناک ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ فرمایا ہے اللہ نے، کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور چوتھی بات وہی ہے جو کہ تکبر ہی کی علامت ہے، کہ اپنی بات چیت میں، اپنی تقاریر میں، اپنی گفتگو میں اس قسم کا ایسا تاثر دینا کہ یہ بہت ہی قابل آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت یہ ہے اور بہت وہ ہے، تو یہ چیز بھی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس طرح اپنی گفتگو میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ ان اللہ عز وجل یبغض البلیغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرہ، کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو باتیں بناتا ہے، گفتگو کرتا ہے طرح طرح سے، اس طرح جیسے کہ گائے اپنی جب وہ کھاتی ہے، کھانا کھاتی ہے، تو پھر وہ جس طرح وہ کرتی ہے، اس طرح کا یہ شخص ہے کہ بار بار ایک بات کو دہرا کر، طرح طرح سے بنا سنوار کر، تکلف استعمال کرتے ہوئے بات کرتا ہے، تو یہ بھی انسان کی وہ تکبر کی نشانی ہے کہ اس کے ذریعے سے سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، بہت بڑا شاعر ہوں، ادیب ہوں، بہت بڑا لیڈر ہوں، اور اس قسم کی باتیں کر کے جس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہو، وہ کہاں اللہ کو پسند ہوگا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، ان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون۔ قالوا یا رسول اللہ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفیہقون؟ قال المتکبرون۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جو ناپسندیدہ لوگ ہیں میرے نزدیک اور میری مجلس میں ہی سب سے دور ہوں گے قیامت کے دن، میرے قریب بھی نہیں آ سکیں گے، وہی ہیں الثرثارون، ہر وقت جو ہیں وہ باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، زبان ان کی رکتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے قینچی کی طرح۔ تو یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ دوسرا فرمایا کہ والمتشدقون، جو کہ اس طرح چیخ چیخ کے اپنی باتیں کرتے ہیں، لوگوں پر حاوی ہونے کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، ان کے بارے میں فرمایا۔ اور تیسرے کے بارے میں خود رسول اللہ نے بتا دیا کہ وہ متکبر، تکبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کسی طور پہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز بیان کر دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کر دیا گیا ہے کہ اس قسم کے لوگ کسی طور پہ بھی نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اور آخری چیز جو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس اخلاق میں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، کہ وہ یہ ہے کہ ناشکری کرنا، مایوسی کا اظہار کرنا، وہ چیز بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ تعالی اذا انعم علی عبد نعمتا يحب أن يرى أثر النعمة عليه ويكره البؤس والتباؤس۔ اور فرمایا کہ ان اللہ جمیل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی شخص پہ کوئی نعمت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کی نعمت کا اثر آئے، اثر نظر آئے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے اسی حدیث میں سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الغنی البخیل، کہ مالدار بخیل کنجوس، یہی چیز یہاں پر نظر آتی ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے لیکن اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ پیسہ ہے تو خرچ نہیں کرنا ہے، خرچ ہو جائے گا۔
کوئی اور علمی وجاہت ہے تو علم نہیں دینا، لوگوں کو نہیں بتانا۔ تو یہی چیز ہے جو کہ انسان کو اس طرح ناشکرہ بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے پاس جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا شکر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ان سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر لوگوں کے سامنے پھر وہی حقارت اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل ناپسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ تو ایک مومن کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو پسند کرے؟ وہ بھی پسند نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اس کے سامنے ایسی چیزیں آئیں جو نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی سنوار لیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں تاکہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔